إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام القاسم عليه الصلاة والسلام: إنا لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهر فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الظاهر فالعقول. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. خمسہ زنبیہ کی ان 5 مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ اسلام دین عقل. اسی کے پیش نظر کتب اربعہ میں سے جو کتاب مشہور کتاب ہے اصول کافی، اس میں سے امام کاظم علیہ السلام کی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا. یہ حدیث پہلے ہی باب میں پہلے ہی چیپٹر میں ہے. چیپٹر کا نام باب عقل و جہل. اس میں 7ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا للہ علی الناس حجتین، اللہ کی طرف سے انسانوں پر 2 حجتیں ہیں، حجتاً ظاہرتاً ظاہری حجت و حجتاً باطنتاً اور باطنی حجت. فاما الحجت الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ، جو ظاہری حجت ہے وہ انبیاء ہیں، رسول ہے اور امام ہیں. واما الحجت الباطنہ، جو حجت باطنہ ہے وہ فالعقول، وہ انسانوں کی عقل ہے. یعنی جہاں انبیاء انسان کی ہدایت کرتے ہیں، رسول انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، ائمہ انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، وہیں پر ایک جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ انسان کی عقل ہے. یہ بات ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی. یہاں تک جو آج وہ بات عرض کرنا وہ یہ کہ انسان کی عقل کو ہم کیسے پہچانیں. بہت سارے ذرائع ہیں پہچاننے کے کہ وہ انسان عقل مند ہے، انسان عاقل ہے. ایک طریقہ انسانوں کو پہچاننے کا یہ ہے کہ اس کا انتخاب ہم کو دیکھنا پڑے گا. وہ انتخاب کس چیز کا کرتا ہے، کس چیز کو وہ چنتا ہے. یعنی انتخاب کے ذریعے سے ہم کو سامنے والے کی عقل کا اندازہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کا انتخاب کچھ اور ہے، اس کے بعد پروردگار عالم کے بعد رسول خدا کا انتخاب کچھ اور ہے. پھر اسی طریقے سے جب عوام الناس میں آپ آئیے گا تو ہر انسان کا انتخاب الگ ہوتا ہے. پڑھے لکھے انسان کا انتخاب کچھ اور ہوتا ہے، جاہل کا انتخاب کچھ اور ہوتا ہے، اور بہت فرق ہوتا ہے انتخاب کے اندر. بعض اوقات زمین و آسمان کا فرق ہو جایا کرتا ہے. دیکھیں انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے. انسان سوچتا ہے صرف، کیونکہ عقل محدود ہے لہذا محدود سوچتا ہے، اور وہ جو اپنا پروگرام سیٹ کرتا ہے، جو اپنا حساب کتاب لگاتا ہے، وہ صرف اسی دنیا تک وہ محدود رہتا ہے کہ ہمارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے، ہماری کار کیسی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کی اسٹڈی کیسی ہونا چاہیے. دیکھیے ساری چیزیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ساری چیزیں صحیح ہیں.
انسان اسلام اس کا مخالف نہیں کہ انسان دنیا کے بارے میں نہ سوچے، لیکن ایز اے مسلم، ایز اے مومن ہونے کے ناطے ہماری فکر کو اسی دنیا کے اندر محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ساری فکر ہماری گھوم پھر کے اسی دنیا کے اندر آ گئی ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بنا رہا ہے، مکان بنانا بہت اچھی بات ہے، بچوں کو تعلیم دلانا بہت اچھی بات ہے، بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے، اچھے سے اچھے کالج میں تعلیم حاصل کرے، اور یہاں کے بعد لندن جائے، امریکہ جائے، کیمبرج میں جائے، آکسفورڈ میں جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ لیکن اس کے بعد انسان اگر سوچے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہاں تک کام آنے والی، انسان کو 100 سال تک، 150 سال تک، جب تک کہ وہ زندہ رہے گا، جب تک کہ وہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد انسان کے پاس کیا ہے؟ اس کا انتقال ہو جانا ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے، لہذا اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ یعنی بیونڈ دس ورلڈ ایون وی ہیو ٹو تھنک۔ اگر صرف ہماری فکر یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا اچھا مکان ہو جائے، تو میں نے پچھلے عشرے کی مجلس میں عرض کیا کہ یہ تو حیوانوں والی فکر ہے۔ حیوان بھی بچے پیدا کرتے ہیں، حیوان بھی اپنے بچوں کو اچھا گھر پرووائڈ کرتے ہیں، اچھا لباس دیتے، لباس تو خیر نہیں لیکن اچھا گھر دیتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، تو یہ تو حیوانوں والی فکر ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس سے پرے، اس سے ہٹ کر کچھ سوچیں۔ تو یہ فکر اگر ہماری محدود ہے، ہماری فکر کو محدود نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے زندگی جو ہے وہ مورٹل ہے، زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور جو ایٹرنیٹی جو ہے، ہمیشگی جو ہے، وہ کہاں ہے؟ خالدون کہاں ہے؟ خلود کہاں ہے؟ وہ آخرت کے اندر ہے۔ وہاں مرنے کے بعد، اس موت کے بعد کوئی موت ہمیں نہیں آنی ہے۔ تو جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک بہت ہی نازک بات کہہ رہا ہوں، لیکن بہت ہی آسانی سے کہہ رہا ہوں، شاید کہ میری بات حالانکہ مجمع کم ہے لیکن شاید کہ بات دل میں اتر جائے اگر ہم لوگ ایسے نہیں ہیں تو۔ دیکھیے ہو سکتا ہے اگر ہم نے صرف اپنے بچوں کی دنیا کے لیے سوچا، تو اگر بچہ روز آخرت ہم کو ہمارا دامن پکڑ لیا اور ہماری شکایت کی، تو کیا ہوگا کہ بابا آپ نے تو ہم کو بتایا ہی نہیں، آپ نے تو ہم کو سمجھایا ہی نہیں، آپ نے صرف ہم کو دنیا داری کے بارے میں بتایا، دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، اچھا پڑھ لو، اچھی جاب مل جائے، اچھا کارخانہ چل جائے، اچھی دکان چل جائے، اچھی فیکٹری چل جائے، اچھا جاب مل جائے، پوسٹ، ہائی پوسٹ مل جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے؟ بہت ہی لطیف حدیث ہے، بہت ہی شاندار حدیث ہے، اور اسی کتاب کے اندر اور اسی باب کے اندر چھٹے امام سے جب پوچھا گیا، قالا قلت لہو مل عقل، آپ سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے؟ تو صادق علیہ محمد نے فرمایا، قالا ما عبدا بہ الرحمن، بہت ہی شاندار حدیث ہے، ما عبدا بہ الرحمن واقتصبا بہ الجنان، عقل یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے، جنت کو حاصل کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہے اور اس کا عمل اس کو جنت سے قریب نہیں کر رہا ہے، ما عبد بہ الرحمن واقتصبا بہ الجنان، جس کے ذریعے سے اگر جنت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہم جو ہیں کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم کو اپنے راستے کو امنڈ کرنا چاہیے، ہم کو اپنے راستے کو کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ابھی انزل صاحب نے پڑھا، واقعاً جو عقل کی دوسری پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا کہ انتخاب کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں، اور ایک عاقل کو جو پہچاننے کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان کو دیکھے کہ وہ اس کے کاموں کے اندر اعتدال ہے یا نہیں ہے، موڈریشن ہونا چاہیے۔ اسی نہج البلاغہ کے اندر مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ لا ترل جاہلا، لا ترل جاہلا الا مفرطا و مفرطا، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ افراط اور تفریط کے عالم میں، یعنی جاہل کا کام یہ ہے یا وہ افراط کرے گا یا حد سے آگے نکل جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا، جہاں پر ہونا چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ عاقل کی پہچان یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اعتدال رکھتا ہے۔ ایک آدمی کی فکر صرف یہی ہے، دنیا میں سمٹ کے آ گئی ہے کہ اچھا گھر ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول مقبول کی حدیث یہاں کے اوپر، جس نے آخرت کے لیے جو ہے دنیا کو چھوڑ دیا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان نے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، یہ قرآن پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ کر لو،
اور یہ دعا پڑھ لو، اس کے بعد صبح سے شام تک مصلی پہ لگا ہوا۔ تو رسول فرما رہے کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے، جس نے آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا وہ بھی مسلمان نہیں، اور جس نے دنیا کو حاصل کر لیا اور آخرت کو بھول گیا، ہر وقت دنیا میں لگا ہوا، یہ مکان ہونا چاہیے، یہ گاڑی ہونا چاہیے، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اعتدال ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں۔ اگر اعتدال نہیں ہے، اور دیکھیے یہ ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں، واقعاً ہم تعلیمات قرآن سے دور ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب یہیں پہ نہیں رک جاتا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ اس کے بعد کنٹینیو ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی ہنسنا چاہیے، ہے سین یعنی وہ والا اردو والا ہنسنا نہیں، عربی کا ہنسنا، دنیا میں بھی خیر چاہیے۔ اگر مال دنیا کے اعتبار سے مال ہنسنا ہے، خیر ہے، تو ہم کو مال حاصل کرنا چاہیے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے اچھا مکان ہونا چاہیے، مرد کی سعادتوں میں سے کہ اس کے پاس اچھی سواری ہو، مرد کی سعادت میں سے کہ بڑا مکان ہو، اس کی اچھی زوجہ ہو، لیکن کیا یہی کافی ہے؟ نہیں، وہ پھر دنیا اور آخرت میں بھی ہنسنا ہونا چاہیے۔ اگر دنیا ہماری بخیر ہے تو آخرت میں بھی ہمارا اچھا مقام ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا بیٹھیں، یا آخرت کے چکر میں دنیا کو بھلا بیٹھیں۔ تو لہٰذا ہمارے اندر توازن ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جو آخری بات جو عرض کرنا ہے وہ آج کی اس مجلس میں وہ یہ کہ پھر معصوم فرما رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جب جاؤ تو اس طرح سے کام کرو۔ واقعاً کیا لطیف حدیث ہے، دنیا کمانے کے لیے جب جاؤ، جب دنیا کو حاصل کرنے جاؤ تو اس طرح سے کام کرو، اس طرح سے کام کرو کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی پورا اپنا ایفرٹ ڈال دو، اپنی پوری کوشش ڈال دو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں انسان بیٹھا رہا اس کے بعد جو ہے اللہ بھروسے کوئی اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا اور اس کو نہیں، یعنی دنیا جب حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو اس طرح سے کام کرو، اس طرح سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اپنا پورا ایفرٹ، اپنا پوری کوشش ڈالو، اور جب آخرت کے لیے جاؤ، جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس طرح سے نماز پڑھو کہ گویا تمہاری آخری نماز ہے، تمہاری آخری، یعنی اس طرح سے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، اس طرح سے قرآن پڑھو، اس طرح سے دعا پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری دعا ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو۔ اور واقعاً کوئی ہمارے پاس لیٹر اور SMS نہیں آتا کہ بھیا آپ کو کل 8 بجے موت آ جائے گی، ہو سکتا ہے آج ہماری آخری مجلس ہو سکتا ہے آج ہماری آخری تلاوت ہو سکتا ہے آخری ہماری 2 رکعت نماز ہو۔ لہذا جب دنیا حاصل کرو تو اس طرح سے دنیا حاصل کرو کہ گویا دنیا میں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے۔ جب آخرت کو حاصل کرنے کی نوبت آئے اور نماز کا وقت آئے تو اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھو کہ گویا یہ ہماری آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان عاقل جو ہوتا ہے وہ ماڈریٹ رہتا ہے، اعتدال کی حالت میں رہتا ہے، کبھی افراد اور تفرید کا شکار نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، بچوں کی تربیت ایسی ہونا چاہیے کہ بچہ اگر اسکول میں ٹاپ کرے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ٹاپ کرے، وہاں پر شرمندگی نہ ہو، بچہ شکایت نہ کرے بابا آپ منتظر ہیں کہ میں آپ کے لیے سورہ یاسین پڑھوں، جب تک میں چھوٹا تھا آپ نے ہم کو سورہ یاسین سکھایا ہی نہیں، آپ نے ہم کو آداب نماز بتائے نہیں، آپ نے ہم کو حلال حرام پہچانوایا ہی نہیں۔ تو خدا نخواستہ ہماری اولاد شکایت نہ کرے۔ لہذا اگر دنیا میں ہم کامیابی کا راستہ دکھا رہے اپنی اولاد کو کہ دکھانا چاہیے صادق اہل محمد، ان کا علم اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے، ہم کو علم حاصل کرنا ہے اور اچھے مقام پر پہنچنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں ہم کامیاب ہیں اور اچھے مقام پر ہیں تو آخرت میں بھی ہم کو اچھے مقام پر ہونا پڑے گا۔ بس عزیزوں، مجلس کے آخری حصے میں آپ دیکھیں کہ یہ ایام جو ہیں یہ کون سے ایام ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام ہیں، امام حسین کی زیارت کے ایام ہے کہ لوگ جوگ در جوگ کربلا جا رہے ہیں، جوگ در جوگ کربلا جا رہے ہیں، اور وہاں کے اوپر امام کی زیارت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں نچھاور کر رہے ہیں۔ اور یہ زیارت امام کی ایسی زیارت ہے کہ واقعاً اگر اس کے مرتبے کو کوئی جان جائے اور اس کے فلسفے کو سمجھ جائے تو واقعاً اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ علامہ مجلسی بیان کر رہے کہ میں نے متعدد علماء کی تالیفات میں اس واقعے کو دیکھا، اور واقعہ کون سا؟ سلیمان اعمش کا واقعہ۔ کون سلیمان اعمش ہیں؟ کوفے کے رہنے والے ہیں،
تو علامہ مجلسی نے اس واقعے کو کہا کہ میں نے متعدد علماء کی کتابوں میں اس واقعے کو، تالیفات میں اس واقعے کو دیکھا میں نے، کہ سلیمان اعمش کوفے کے رہنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین کی زیارت کا مرتبہ کیا ہے۔ کوفے کے رہنے والے، ان کا ایک پڑوسی ہے، یہ اس پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے بھائی امام حسین کی زیارت نہیں چلو گے؟ تو ان کا پڑوسی کہتا ہے، چونکہ وہ ناصبی ہوتا ہے، امام حسین کو نہیں مانتا ہے اور ان سب کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا، کہا کہ میں یہ سب ساری چیزیں بدعت ہے اور بدعت کو انجام دینے والا وہ جہنم میں جائے گا، لہذا میں زیارت وغیرہ کے لیے نہیں جاتا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا سلیمان اعمش کو، کسی طریقے سے اپنے غصے کو برداشت کیا، اس کے گھر سے باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرنا بیکار ہے، لیکن جب ہم کل آئیں گے تو اس کو امام حسین کی معرفت نہیں ہے، اس کو امام کی شناخت نہیں، لہذا میں اس کو امام کی معرفت دلاؤں گا، بتاؤں گا کہ کیا فضائل ہیں امام کی زیارت کرنے کے۔ لہذا ہی اس وقت تو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور جب دوسرے دن صبح جاتے ہیں اس کے گھر کے اوپر اور دق الباب کرتے ہیں، نوک کرتے ہیں، تو اس کی بیوی نکلتی ہے، کہا کہ وہ نہیں ہے، صاحب خانہ نہیں ہے۔ کہا کہ صبح وہ نہیں معلوم کیا ہوا، کربلا چلا گیا وہ تو کہا کہ ابھی تو کل میری اس سے بات ہوئی، کربلا کیسے چلا گیا وہ؟ جب اس کی بیوی نے بتایا کہ صبح ہی کربلا چلا گیا، اب سلیمان اعمش وہاں سے اس کو چیز کرتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ظاہر سی بات تو کربلا اس زمانے کی کربلا تھی، ڈھونڈنا آسان تھا، دیکھا وہ امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس بیٹھا ہوا زار و قطار گریا کر رہا ہے، بہت رو رہا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے، خدا کا شکر بجا لا رہا ہے، اور کافی دیر انہوں نے ویٹ کیا، انتظار کیا، جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تب یہ سلیمان اعمش اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کل تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بدعت ہے اور بدعت کو انجام دینے والا جہنم میں جائے گا۔ کہا کہ اے سلمان، مجھے اب تنبیہ مت کرو، مجھے ملامت مت کرو۔ کہا کہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا؟ یہ کیسے 180 ڈگری تم ڈائیورٹ ہو گئے، پورا پلٹ گئے؟ کل تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ کہا کہ ہوا یہ تم چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ کربلا ہے اور وہاں کے اوپر کچھ آسمان سے ایک نورانی شخصیت کا نزول ہوتا ہے، نورانی شخصیت اترتی ہے جس کا قد نہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت کم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی نورانی شخصیتیں ہیں، اور وہاں پر کچھ خادم بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں۔ میں نے اس خادم سے پوچھا، خدمت کرنے والے سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں کہ ان کے نور نکل رہا ہے، ان کے سر پہ تاج ہے اور تاج کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے کے اوپر ایک گوہر لگا ہوا ہے، ایک یاقوت لگا ہوا ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ کہا کہ یہ جو صاحب ہیں جو میانہ قد کے ہیں، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر رسول خدا کہا کہ دوسرے صاحب کون ہیں؟ کہا کہ علی مرتضیٰ ہیں۔ پھر کہا کہ تیسرے کون ہیں نورانی شخصیت؟ کہا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ پھر اسی عالم میں دیکھا کہ میں نے ایک نور کا ناقہ، نور کی سواری، اس کے اوپر 2 بیویاں سوار ہیں۔ میں نے سوال کیا یہ 2 بیویاں کون ہیں؟ جواب ملا کہ خدیجہ الکبریٰ ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کہا کہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ شب جمعہ ہے، یہ سارے حضرات کربلا حسین علیہ السلام کی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اسی درمیان میں نے دیکھا جو ناقہ تھا، اور میں ناقہ دیکھ رہا تھا کہ 2 بیویاں سوار ہیں، اسی درمیان ناقے کے پاس آسمان سے ایک نامہ گرتا ہے، اور میں سوال کروں نامہ کیسا ہے؟ کہا کہ یہ نامے میں ان لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سے پروانہ ہے جو لوگ امام کی زیارت کے لیے آج شب جائیں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ سے پروانہ ہے، یہ وہ نامہ ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ کہا کہ نامہ مجھے ملنا چاہیے۔ کہا کہ تمہیں یہ نامہ نہیں ملے گا، کیونکہ تم اس کو بدعت سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، لہذا تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ اور اس کے بعد میں نے گریہ کیا، میری نیند کھل گئی اور میں فوراً اٹھ کے جو ہے کربلا آ گیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے تو اس کو جہنم کی آگ کا پروانہ سے امان نامے کا پروانہ مل جاتا، امان نامہ مل جاتا۔ یقیناً اگر ہم نہیں جا سکتے تو ہمارا مولا کریم ابن کریم ہے، ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں۔ یہی امام نے کہا کہ اگر تم روز نہیں آ سکتے تو
اپنے چھت کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر اپنی نماز کے بعد کربلا کا رخ رکھ کے بس یہی کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی، تم کو امام حسین کے زائروں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ میرا مولا بہت کریم ہے۔ بس عزیزوں، یہ ایام بی بی کے اوپر، اسرائے کربلا کے اوپر ستم کے دن ہیں۔ ایک منظر بس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے یزید کے دربار میں، اور یزید کے دربار کو باقاعدہ جو ہے سجایا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے ان اہل حرم کے لیے، اور جب یزید کی جو بیوی تھی جس کا نام ہند بنت عبداللہ ابن عامر، ہند کی بیوی، یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ ابن عامر، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں کہ مولا علی کی کنیز تھی اور اس کے بعد امام حسن کی کنیزی میں آ گئی، یعنی باقاعدہ پہچانتی تھی امام حسن کو، باقاعدہ پہچانتی تھی امام حسین کو، باقاعدہ پہچانتی تھی، جانتی تھی، معرفت تھی جناب زینب کی۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جب اس کو بچی تھی، چھوٹی تھی، تو اس کے اوپر فالج کا اثر ہوا، اور فالج کا جب اثر ہوا، اور بہت خوبصورت تھی یہ، اور یہ آتی ہے مولا کائنات کے پاس شفا حاصل کرنے کے لیے، توسل حاصل کرنے کے لیے، تو مولا کائنات امام حسین سے کہتے ہیں جاؤ بیٹا اندر جا کر آفتابے میں پانی لے آؤ۔ فالج کا شکار ہوتی ہے، اور جب پانی لے کر آتے ہیں مولا حسین، تو وہی پانی اس کو بس چھڑکا جاتا ہے تو ہند کو شفا مل جاتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ کنیز ہے مولا کائنات کی، اسی گھر میں رہی ہے، امام حسن کی کنیز رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی شادی جو ہے یزید کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہند ہے جو اپنے قصر میں، اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی کنیزیں آ کے اس کو بتاتی ہیں کہ قافلہ آیا ہوا ہے، سب لوگ اس قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا ہم لوگوں بھی چلنا چاہیے۔ لہذا یہ یزید کی بیوی ہند پوری آرائش کے ساتھ، جمال کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آتی ہے، اس کی کنیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور کرسی کو بڑھا کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب یہ قافلہ آتا ہے تو جناب زینب ہند کو پہچان لیتی ہیں۔ اللہ اکبر عزیزو، تصور شرط ہے، تصور شرط ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہند کو پہچان لیتی ہیں۔ جناب زینب ام کلثوم سے پوچھتی ہیں اے بہن ام کلثوم، کیا تم نے اس عورت کو پہچان لیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ یہی وہ ہند ہے جو ہمارے گھر میں کنیز ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ہند کرسی کو بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد ہند اپنی کنیزوں سے کہتی ہے مجھے ذرا ان عورتوں کے پاس لے چلو، مجھے ان لوگوں سے کوئی سوال کرنا ہے، مجھے ان لوگوں سے کچھ سوال کرنا ہے، کچھ معلومات حاصل کرنا ہے۔ کہا کہ قافلہ کہاں کا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد سوال کرتی ہے من ایو بلاد انتم، تم لوگ کس بلاد کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ بلاد مدینہ۔ جیسے ہی مدینے کا نام سننا تھا، ہند کی، یزید کی بیوی ہند کرسی سے زمین کو بڑھا کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، آپ لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، مجھے ایک گھر کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ کہا کس گھر کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ کہا مجھے مولا حسین آقا عباس کے گھر کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ کہا کہ اے ہند، اگر تجھے حسین کے بارے میں سوال کرنا ہے تو سامنے تشت میں یزید کے آگے جو کٹا ہوا سر رکھا ہے وہی حسین کا سر ہے، وہی حسین کا سر ہے۔ اس درمیان پوچھتی ہے مجھے زینب کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اے ہند، میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں، اور یہ جناب یہ ام کلثوم ہے، یہ دوسری مقدرات عصمت و طہارت ہیں۔ جیسے ہند نے یہ سنا، اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا، اپنے کپڑے کو پھاڑ دیا، اپنی ردا کو پھینک دیا۔ اسی عالم میں یزید کے دربار میں آ گئی۔ یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو اٹھ کے چادر اڑا دی۔ ہند نے کہا اے یزید، وائے ہو تجھ پر، میرے پردے کا اتنا خیال ہے، لیکن علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، فاطمہ کی بیٹیوں کی پردے کا، ان کی عصمت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنقَلِبٍ يَنقَلِبُ إِلَيْهِ